الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، 1443 ہجری، 29 اپریل 2022۔ آج یوم قدس بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے مسلمان دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم سے جلد از جلد نجات دلائے، آمین۔ آج اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے، میں نے آپ نے دیکھا کہ اتوار کا بھی انتظار نہیں کیا، ایون آج رات کو لائیو سیشن ہونا تھا اس کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایشو ہی بڑا کریٹیکل ہے، جس کی وجہ سے مجھے فوراً اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پڑا، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں جو کچھ رات مسجد نبوی شریف کے اندر ہوا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی وہ مجلس کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے، اور ان کے سپورٹرز مسجد نبوی میں مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کر رہے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر سیاسی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، اس چیز کو آپ بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ کوئی مسلمان بھی کسی طریقے سے کسی بھی صورت میں اس ایکٹیویٹی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ جو جسٹیفائی کرے گا وہ اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ کوئی لیم ایکسکیوز پیش ہی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کروایا ہے یا مولانا طارق جمیل صاحب یا نور الحق قادری صاحب نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہوگا کہ ایسا ہو، ہم کبھی نہیں یہ کہہ رہے۔ لیکن اب اگر اس ایکٹیویٹی کے ہونے کے بعد یہ لوگ خاموشی اختیار کریں گے اور ویڈیوز میں آ کے اس کو کنڈیم نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پھر اس میں انڈائریکٹلی انوالو ہے۔ خدا نخواستہ، مجھے تو 100% امید ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی، مولانا طارق جمیل صاحب بھی، نور الحق قادری صاحب بھی اسے کنڈیم کریں گے۔ یقیناً مجھ سے بہتر مسلمان ہیں وہ، میں کبھی ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گا کہ وہ اس قسم کی کوئی غلط ایکٹیویٹی کو سپورٹ کریں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر خدا نخواستہ اس چیز کو انہوں نے کنڈیم نہ کیا تو آج کے بعد یہ میری بات یاد رکھیں کہ آپ کا ڈاؤن فال شروع۔ اب نہ اس دنیا کے اندر عزت آپ کا مقدر ہوگی اور نہ آخرت کے اندر، اگر آپ نے اس پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہم سے تو کوئی بالکل امید نہ رکھے کہ ہم کسی حوالے سے اس پوری ایکٹیویٹی میں کسی کا ساتھ دیں گے، اگرچہ آج تک علماء کی جانب سے جب بھی مذہبی کارڈ عمران خان صاحب کے خلاف یوز ہوا، یہودی ایجنٹ کے نام کے اوپر یا گستاخ صحابہ کے نام کے اوپر یا معاذ اللہ گستاخ رسول کے نام کے اوپر، ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر سپورٹ کیا، جہاں پر غلطی تھی پازیٹیولی ہائی لائٹ کی، اور مخالفین کی گالیاں کھائیں اس بات کے اوپر۔ آج یہ جو موقع ہے، اب عمران خان صاحب کے بھی ایمان کا تقاضا ہے، وہ بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ان سے بڑھ کر تو کوئی اس کا حقدار نہیں ہے کہ کوئی اور شخص ان کے بہاف پہ آ کے اس واقعے کو کنڈیم کرے۔ یہ انہیں خود ہی کنڈیم کرنا ہوگا۔ مجھے آیات اور احادیث بتا کر مسجد نبوی شریف کی حرمت اور اس سے بھی بڑھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور احترام بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح میری عقیدت وابستہ ہے، باقی مسلمانوں کی عقیدت وابستہ ہے، اسی طریقے سے عمران خان صاحب بھی، مولانا طارق جمیل صاحب بھی اور نور الحق قادری صاحب کی بھی عقیدت یقیناً نبی اسلام اور مسجد نبی کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب میں اسپیسیفکلی عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو امر بالمعروف کے حوالے سے کمپین چلائی تھی، تو میں اب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے بڑی کوئی امر بالمعروف نہیں ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف، جہاں پہ آپ علیہ السلام کا اس وقت پریکٹیکلی
روزہ مبارک بھی ہے، وہاں جو کچھ ہوا اس سے کوئی بڑا موقع نہیں ہے کہ جس پہ آپ آ کے پبلک سے آ کے آفیشلی اس واقعے کو کنڈیم کریں. یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. اس سے بڑا کوئی امر بالمعروف نہیں اور اس سے بڑا کوئی نہی عن المنکر نہیں ہے. اور اگر آپ نے خاموشی اختیار کی، ایٹ لیسٹ میں تو آپ کو مرتے دم تک کبھی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ میرا ایمان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگرچہ آپ پہ جب کبھی علماء نے حملہ کیا، سب سے پہلے میں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے جتنی بات درست تھی وہ بیان کی، جہاں آپ کی غلطی تھی اسے ہائی لائٹ کیا اور میں نے دفاع کیا. آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن اگر اس واقعے کے اوپر آپ کا کوئی بیان نہ آیا تو پھر میری طرف سے کوئی اس قسم کی امید نہ رکھیں. آپ کے کچھ قریبی لوگ بھی میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، اور اس طرح کی اور بھی باتیں خیر وہ کر رہے تھے. میں نے ان کو بھی اس وقت بھی یہ بات کی تھی، جب بھی کوئی بندہ آیا میں نے اسے یہی کہا کہ خان صاحب سے کہیں کہ اپنی زبان کے حوالے سے تھوڑے سی احتیاط، بلکہ بہت زیادہ احتیاط کریں. بعض اوقات آپ خود ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے سپورٹرز کے اندر اسی طریقے سے آگے ٹریول کر جاتے ہیں. اور جب آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاقیات بھی آپ کے اندر ہونے چاہیے. اور آپ اپنے قریبی ساتھیوں کی بھی ذرا خیر خبر لیں. شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ حرم مکہ میں بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھیں گی. اس سے تو لگتا ہے کہ یہ شاید آپ کو نہ بتایا ہو، لیکن آپ کی محبت میں انہوں نے کوئی پری پلان ایسا کیا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو. تو یہ اس قسم کے لوگ جو آپ کی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کی جماعت کے اوپر خود کچھ حملہ آور بنے ہوئے ہیں. اپنی صفوں کے اندر انہیں تلاش کریں اور دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی آپ کی صفوں میں موجود ہیں جن کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. پچھلے دنوں دیکھ لیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے جو آپ کی ایک ہے لیڈر، انہوں نے ٹویٹ کر دی تھی. مطلب خام خواہ ایک وہی کام جو مذہبی جماعتوں کے لوگ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھی بھی اس طرح کا کام کرنا شروع ہو گئے. اس لیے خدا کے لیے اللہ سے ڈریں اور امت تک صحیح بات پہنچائیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. کوئی زندگی ختم نہیں ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، پاکستانی عوام نے آپ کو سلیکٹ کیا تو آپ دوبارہ بن جائیں گے. لیکن خدا کے لیے ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ لوگ آپ کو یاد کریں، نہ کہ یہ ہو کہ آپ کے مخالفین جو پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ ہیں یا ایون مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ آپ کی لائف کو اور آپ کے ماننے والوں کی لائف کو ونریبل کر دیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی حکومت نے بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے اس کا. 60,000 ریال ہر بندے کو جرمانہ ہوا ہے، جو جتنے 150 کے قریب لوگ تھے. 5 سال کی قید، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا. اب مجھے بتائیں ان کے گھر کا خرچہ عمران خان صاحب یا طارق جمیل صاحب یا نور اللہ قادری صاحب اٹھائیں گے؟ انہوں نے تو اپنا مستقبل برباد کر لیا نا. اور میں آپ کو اب بتا دوں کہ اب اس واقعے کے بعد جب یہ اس طرح کی سزائیں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے آندہ کوئی جرت بھی نہیں انشاءاللہ وہاں پہ کرے گا. یہ ہمارا ملک ہی ہے جہاں پہ قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے اور جس کا جو دل آتا ہے وہ کرتا ہے. تو خدا کے لیے جو لوگ اب وہاں پہ رہ رہے ہیں، 20 لاکھ کے قریب کم از کم پاکستانی ان عرب ملکوں کے اندر ہیں، آپ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اللہ سے ڈرے خدا کے لیے. اور عمران خان صاحب سے بھی کہ اپنے ماننے والوں کو سمجھائیں، اور طارق جمیل صاحب سے بھی کہ خدا کے لیے ان کو سمجھائیں. عرضی کر سکتے ہیں اور کیا کریں. اب رہ گیا کہ جو پولیٹیکلی اس طرح کی نعرہ بازی ہے، یہ تو عام مسجد کے اندر بھی جائز نہیں ہے. آپ نے کوئی چیز کرنی ہے آپ جا کے جوڈیشری کے سامنے کریں. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. مسجدوں کا احترام ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور 3 مسجدیں یہ والی، ان کے بارے میں تو اسپیسیفکلی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کا سفر نہ کیا جائے سوائے ان 3 مسجدوں کے. اس میں مسجد نبوی شریف، بیت المقدس کی مسجد جو یروشلم میں ہے، اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد نبوی. یعنی ان 3 مساجد کے اندر ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے آپ سفر کریں گے. یہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اسپیسیفکلی مدینہ شریف کی حرمت کے حوالے سے تو بخاری مسلم میں کم از کم 50 احادیث موجود ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے
کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دے۔